پہلی کوشش نہیں ہے اور آخری کوشش بھی نہیں ہے۔ 1910 میں انڈین پریس ایکٹ آیا تھا، انگریز لایا تھا، اور اس کے بعد 1919 میں جب روولٹ ایکٹ منظور کیا جا رہا تھا تو قائد اعظم نے، جو بانی پاکستان ہیں، انہوں نے اس پہلے کالے قانون کی بھی مخالفت کی تھی، اور دوسرا کالا قانون جو شہری آزادیوں کو، شہری حقوق کو تلف کرتا تھا، اس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں اس ایوان میں بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتا جو کالا قانون منظور کرتا ہے، اور چنانچہ قائد اعظم نے اس امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے استعفیٰ دے دیا تھا کہ میں اس ایوان میں بیٹھنا ہرگز پسند نہیں کرتا جہاں کوئی کالا قانون منظور کیا جائے۔ لیکن یہ فیک پارلیمنٹ، 47 کی پیداوار پارلیمنٹ جو ہے، ایک ایسا قانون منظور کرتی ہے جس کو نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ کسی سے مشورہ کرنا پسند کرتا ہے، کسی کی تجویز لینا پسند نہیں کرتا۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے پی بی اے کے عہدے داروں سے یہ وعدہ کیا کہ اس پر کنسلٹیشن ہوگی، میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی۔ اس کے بعد ہم سے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ہماری، ہم سے وزیر اطلاعات نے وعدہ کیا، لیکن وہ اتنے بے بس ہیں، بیچارے ہیں کہ نہ وزیر اعظم کی بات پر کسی نے توجہ دی، نہ وزیر اطلاعات کی ریکویسٹ۔ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، دیانتداری سے کوشش کی ہوگی کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو، صحافیوں کا پوائنٹ آف ویو، صحافتی تنظیموں کا پوائنٹ آف ویو سننا ہی پسند نہیں کیا۔ اتنے مجبور اور لاچار اور بے بس لوگ ہیں، اور وہ ایک ایسا قانون منظور کر رہے ہیں۔ 2016 میں جب یہ منظور ہوا قانون، تو اس کے ہمیں تو جو نقصان ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا، سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو ہوا۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور جو سیاستدان ہمارے ہاں بیٹھے ہیں، کہ 1952 سے لے کر جب سیفٹی ایکٹ آیا تھا، ایوب خان کا دور ہے، ضیاء الحق کا دور ہے، مشرف کا دور ہے، اس میڈیا نے اپنی جنگ بھی لڑی ہے اور سیاستدانوں کی جنگ بھی لڑی ہے۔ جب سیاسی جماعتیں کالعدم ہوتی تھیں، سیاستدان ایبڈو کے تحت گھروں میں بٹھا دیے جاتے تھے، تو یہ نحیف و نازار میڈیا ہوتا تھا جو اپنی آزادی کی جنگ بھی لڑ رہا ہوتا تھا، آزادی اظہار کی جنگ بھی لڑ رہا ہوتا تھا، اور سیاستدانوں کی جنگ بھی لڑ رہا ہوتا تھا، سیاستدانوں کو موقع فراہم کر رہا ہوتا تھا کہ آپ کسی نہ کسی انداز میں اپنا نقطہ نظر ہمارے پلیٹ فارم سے پیش کریں۔ لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے، سیاسی حکومتوں نے، ماشاء اللہ ان کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہم ان کو لے کے نہیں آئے تھے، لیکن ایک بات میں اور عرض کروں گا، ماشاء اللہ اس ملک میں لگے ہیں، ضیاء الحق جیسا، ایوب خان جیسا، مشرف جیسے سفاک فوجی حکمران آئے ہیں، لیکن ان میں بھی اتنی حیا ہوتی تھی کہ اگر آئین ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہوتا تھا یا کوئی عدالتی فیصلے سے وہ خوف زدہ ہوتے تھے، تو وہ فیصلہ آنے کے بعد اس کو غیر مؤثر نہیں کرتے تھے، آئین کو ہیلڈ ان ابیئنس کر کے اپنی مرضی کا پی سی او لاتے تھے اور اس سے فیصلے عدالتوں سے کرواتے تھے۔ یہ روایت کسی نے نہیں ڈالی کہ عدالتیں فیصلہ کریں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں اور ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا تھا کہ اس میڈیا نے سیاستدانوں کی جنگ لڑی ہمیشہ، لیکن سیاستدانوں کو جب بھی موقع ملا اقتدار میں آنے کا، انہوں نے اسی میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، اسی میڈیا کو پابند سلاسل کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ناشکرہ پن اور ہو ہی نہیں سکتا، اور لیکن اس کے باوجود میڈیا نے کبھی بھی شکست تسلیم نہیں کی، میڈیا نے کبھی بھی ایسے کالے قوانین کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ میڈیا نے جس حد تک ممکن ہوا اس نے اپنی جنگ لڑی، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمیشہ ماضی پورا گواہ ہے کہ بالآخر وہ حاکم، وہ حکمران جنہوں نے ایسے کالے قوانین مسلط کیے، وہ چلے گئے، ناکام ہوئے۔ میڈیا موجود ہے، میڈیا موجود رہے گا، حق و صحافی موجود تھے،
ان کے نام آج بھی روشن ہیں، آئندہ بھی روشن رہیں گے، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک شہری آزادیوں کا آزادی اظہار رائے کا اپنا حق ہم حاصل نہیں کرتے اور انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق پاکستان میں آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے ہمارا تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بہت بہت شکریہ۔